وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آسمان سے نازل ہونے والے اس دسترخوان کا تذکرہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کے لیے نازل ہوا۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا، اور بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ آخری سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی خاصیت اس میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہوئی، جس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت مبارکہ یوم عرفہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی، لہٰذا ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، عرفہ کی بھی اور جمعہ کی بھی عید مناتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر احکامات کا تذکرہ ہے۔ ان احکامات میں سے حلال اور حرام ہونے کا تذکرہ کہ کون سی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں اور کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آپس کے جو ایگریمنٹس ہیں، جو معاہدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب یہ معاہدہ چاہے بندے اور اللہ کے درمیان ہو، جو انسان پہلا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ کرتا ہے، یا وہ معاہدہ بندوں کا آپس میں ہو، آپس میں باہمی تعلق ہو، اس معاہدے کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان کو پورا کرو۔ اور پھر وہ چیزیں جو مشرکین نے اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، ان کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف نعوذ باللہ جھوٹی نسبت ہے، اللہ نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، انہوں نے اپنی طرف سے خود حرام قرار دیا، لہذا مسلمانوں کو ان چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی وہ فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو مردار ہے اور اسی طرح خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب نماز کی نیت اور ارادے سے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ تو یہاں وضو کا حکم ارشاد فرمایا، اور وضو کا متبادل فرمایا کہ اگر پانی کی سہولت میسر نہ ہو تو پھر پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لیا جائے۔ گویا اسلام کے اندر یہ سہولت اور چھوٹ دے دی گئی کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تیمم کی صورت میں پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔
اور پھر آگے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اسلام وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں حرج میں، تکلیف اور دشواری کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اور اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمت کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنی گنجائش اور اتنی سہولت پیدا کر رکھی ہے۔ اور فرمایا یہ سب اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرو، اور تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل پر جو اللہ نے اپنی خاص نعمتیں نازل فرمائی تھی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا کہ انہوں نے ان نعمتوں کے باوجود اللہ کے ساتھ جو عہد تھا اس عہد کو توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور پھر یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا قریبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اتنے ہی قریبی ہو، اللہ کے بیٹے ہو نعوذ باللہ، یا اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ ہو، تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے اوپر کیوں سزا دی جاتی ہے؟ یہاں پر ان کے باقی جو اعمال تھے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر بنی اسرائیل کو جب ان کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا، تو ان ظالموں نے اللہ کے نبی کو یہ جواب دیا اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر ان کے ساتھ قتال اور جہاد کیجئے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو یہاں ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حابیل اور قابیل کا بھی تذکرہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کہ جو آپس میں تعصب کی بنیاد پر جن کا جھگڑا ہوا، اور قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہا کہ یہ یہودی جو ہے ان کے اندر بھی اسی طرح تعصب پایا جاتا ہے، اور اس تعصب کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا اس تعصب سے اور اسی طرح حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف سزائیں دی گئیں، اور کہا گیا کہ جو ڈاکو ہیں یا باغی ہیں یا فسادی ہیں، کہا گیا کہ ان کی سزا ہے، یعنی کسی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، اور پھر چور کی سزا بیان کی گئی کہ جو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، کہ جو چوری کے جرم کے مرتکب ہوں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چونکہ اسلام ایک امن و سلامتی کا دین ہے، اور یہ معاشرے اور سوسائٹی کے امن کی ضمانت دیتا ہے، لہٰذا جو لوگ امن کے لیے خطرہ بنے یا فساد کا سبب بنے، اسلام نے ان کے لیے سخت سے سخت ترین اور عبرتناک سزائیں تجویز کی ہیں، تاکہ وہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نشان عبرت بن جائے، اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ اس سزا کے دیکھنے کے بعد معاشرے اور سوسائٹی کا کوئی فرد اس جرم کے ارتکاب کا تصور بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا اسی حکمت کے پیش نظر یہ سزائیں تجویز کی گئی، اور کہا گیا کہ معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے والوں کو اور معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا گیا، اور یہود و نصارہ سے قلبی دوستی سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو دوست مت بناؤ۔ قرآن کریم کا یہ واضح حکم
آج کے لیے بھی موجود ہے، اور ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا، امت مسلمہ کو باہم لڑانے کا اور روبہ زوال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ حکم آج بھی ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ، تمہارے دوست اور تمہارے حمایتی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ نصارہ کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں اس حد تک غلوب کر بیٹھے اور آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا خدا قرار دیا، اور حضرت مریم کو بھی نعوذ باللہ خدا قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، تو جب ان کو کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی تو تمہیں انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جو مقام اللہ نے عطا کیا اس مقام پہ رکھو، اور اس سے زیادہ مقام دینے کی کوشش مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں سپارے کے آغاز میں کچھ ایسے نصارہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جو انتہائی نرم دل ہیں اور جن پر قرآن کریم کی تلاوت کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حبشہ کے نصارہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جہاں پہل مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر بعض مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو وہاں کے عیسائی اور نصارہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور براہ راست قرآن کریم کی تلاوت نے ان کے قلوب کے اوپر اثر کیا۔ اور پھر یہاں پر بھی احکامات ذکر کیے گئے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال قرار دی ان کو اپنی طرف سے حرام مت قرار دو، اور چیزوں اور اشیاء کو حرام قرار دینے میں حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیامت کی منظر کشی کی گئی اور کہا گیا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے احسانات فرمائے ان کے احسانات ان کو یاد دلائے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیں یا آپ کو خدا قرار دیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہرگز میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی۔ اور یہاں پر قیامت کا تذکرہ کرتے ہی اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا